نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایتی معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طالبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے میڈیا کے معاشرے پر مثبت اور منفی اثرات۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی معاشرے میں میڈیا مکتب ماں اور شبنم کی طرح کام کرتا ہے۔ کیا طلوع آفتاب سے پہلے کسی نے شبنم کی آمد کی آہٹ سنی؟ ہرگز نہیں، لیکن علی الصبح شبنم ماحول کے ذرے ذرے کی رگوں میں اتر کر ماحول کو سیراب کر دیتا ہے۔ یہی حال دیمک کا ہے۔ دیمک جہاں بسیرا کر لیتی ہے وہاں خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتی ہے، اور اس کے اچانک در و دیوار پر مٹی کے گروندوں کی صورت میں نمودار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کام کا آغاز ہوا ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے۔ عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، رفتہ رفتہ اس نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ بے خبر رہنے والے سوتے رہے۔ یہی کردار آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں میڈیا کا ہے۔ معزز سامعین کرام، میڈیا وسیع تر اور مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ ہونے کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کا، آج ہمارے معاشرے کا اہم جز ہے۔ محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ عائلی زندگی ہو یا کاروباری، سیاسی نظام ہو یا اقتصادی، تعلیم و تجارت ہو یا صنعت، ملک کے داخلی معاملات ہوں یا عدمی میدان، انتظامی امور ہوں یا امن عامہ، الغرض زندگی کا ہر شعبہ، ہر پہلو میڈیا کے دائرہ کار سے باہر نہیں۔ معزز سامعین کرام، لیکن دوسری جانب میڈیا کے منفی اثرات پر نظر ڈالیے۔ 15 سالہ نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھمایا جاتا ہے، سوشل میڈیا تک پہنچتا ہے، اپنی انگلی کے اشارے سے نیوز سپیڈ بڑھاتا جا رہا ہے۔ والدین انتہائی آرام سے ہیں، انتہائی سکون سے ہیں کہ بیٹا ہماری دست تربیت میں ہے، لیکن انہیں یہ ہرگز خبر نہیں کہ تیسری دنیا میں بیٹھی ایک مکار ٹیم نے بیٹے کے نظریات پر رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ ایک ٹیم صفاکی اور عیاری سے اپنا مقصد حیات بنا کر ہمارے اس نونہال نوجوان کے ذہن میں مذہب بیزاری اور دین بیزاری کے جراثیم چھوڑ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا، رات کو کافر بن کے لوٹے گا، رات کو کافر ہوگا،
صبح مسلمان بن کے لوٹے گا۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بات پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بندہ صبح مسلمان تھا، رات کو کسی سوشل میڈیا کے کسی دانشور کے پیج میں اس کی پوسٹ کو پڑھ کے ہمارے نونہال کا ذہن بدل جاتا ہے۔ ہمارے نونہال کے ذہن میں دین کے خلاف، ایمان کے خلاف سوالات جنم لیتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں، ہمارے نونہال کے ذہن میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ اللہ کی حقانیت، اسلام کی کاملیت، نبی کی حقانیت، اسلام کی حقانیت کی طرف سوال جنم لیتے ہیں۔ میں اقرار نہیں کرتا، لیکن پس پردہ بیٹھے ہوئے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا میڈیا کل کا عکس ہوگا۔ ہمیں آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میڈیا پر کس طرح کے پروگرام نشر کیے جائیں، میڈیا پر کس طرح کی چیزیں نشر کیے جائیں۔ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کے جا رہا ہوں۔ لاسٹ میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو، منفی، مثبت۔ کس طرح؟ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بندوق ہے، اسے آپ کو دیا جاتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے کہ اپنی سیفٹی کرو، اپنی حفاظت کرو، لیکن اسی بندوق کو اٹھاتے ہو، اپنی کنپٹی پہ رکھتے ہو، اپنے آپ کو مار دیتے ہو، وہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ؟ بولو نا یار، فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ؟ یہی کردار، یہی حال میڈیا کا ہے۔ میڈیا کا آپ مثبت استعمال کرو گے تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا۔ اگر منفی طریقوں سے اسے استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں آج ہی یہ تہیہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو نا یار، کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو کھڑا کرو جو انشاءاللہ اس کے بعد میڈیا کا مثبت استعمال کرے گا۔ تمام حضرات ہاتھوں کو کھڑا کرو، درمیان سے نہیں ہو رہے، شاباش، ہاتھوں کو کھڑا کرو۔ کون کون مثبت استعمال کرے گا؟ آخر میں ان گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے ذات کا تعارف یہ بندہ آزاد، وما علینا الا البلاغ المبین۔